السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول مینو عشق ہو گیا اکھیاں نال کے ایپیسوڈ نمبر 10۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مینو عشق ہو گیا اکھیاں نال، قسط نمبر 10، تحریر عریش شاہ۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیوں جائیں گے ہم وہاں پہ؟ آج ہم نے گھر واپس جانا ہے۔ ارم تم چاہتی کیا ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پہلے تم نے خود گھر چھوڑنے کے لیے مجھے فورس کیا اور اب تم خود وہاں جانا چاہتی ہو۔ دراب کو غصہ آ رہا تھا۔ میں کوئی وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں جانا چاہتی، صرف چند دن کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ دراب، آپ جانتے تو ہیں نا آپ کی بہنیں کیسی ہیں۔ میری بہن معصوم ہے، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ جو سب وہ میرے ساتھ کرتی رہی ہیں وہی سب کچھ میں اپنی بہن کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے مجھے وہاں جانا ہے۔ وہ اور اپنی بہن کو ان لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا سکھانا ہے، کیونکہ یہ بات کلیئر ہے کہ آپ کا بھائی کبھی اپنی بیوی کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے گا۔ اسے خود ہی کوشش کرنی ہوگی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہاں پر یہ ساری ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی، اور میں اپنی بہن کو کسی طرح کی پرابلم میں نہیں دیکھ سکتی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں چند دن وہیں جا کر رہوں گی، تاکہ میری بہن آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے اور وہ اپنی نندوں کی نیچر کو بھی سمجھ جائے۔ مجھے مامی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں مامی تو اپنی بیٹیوں کی بات مانتی ہیں، وہ بیچاری تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی۔ ان پر تو ان کی بیٹیوں کی چلتی ہے، لیکن مجھے تو اپنی بہن کو سنبھالنا ہوگا نا، اسے سمجھانا ہوگا۔ فی الحال تو شاید وہ یشب اور اپنے رشتے کو بھی کلیئرلی نہیں سمجھ سکی ہے۔ دیکھو ارم، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب میرا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ لوگ میرے خون کے رشتے ہیں، لیکن میں اپنا حصہ لے کر الگ ہو چکا ہوں۔ وہ گھر یشب کا ہے، اور تم جانتی ہو زریاب کے ساتھ مل کر وہ جائیداد میں نے کس طرح سے یشب کے نام کروائی ہے۔ اگر اس وقت یشب عقل سے کام لیتا تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ میں نے اور زریاب نے یشب کو دھوکہ دے کر وہ زمین اس کے نام کروائی تھی۔ اگر اس نے ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کی نا تو وہ آج بھی سٹیمپ لگوا سکتا ہے میری اور زریاب کی زمین پر۔ میں جتنا ہو سکے یشب سے دور رہنا چاہتا ہوں، ان معاملات کو کھریدنا نہیں چاہتا، تاکہ یہ چیز کبھی بھی نہ کھلے۔ لیکن تم اتنا ہی ان لوگوں میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں ارشم اور یشب کی شادی نہیں کروانا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا چل رہا تھا کہ تم نے پھوپھا جان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ یشب ارشم کی شادی ہو سکتی ہے۔ وہ غصہ ہو رہا تھا۔ میں نے کوئی بات نہیں ڈالی ان کے دماغ میں دراب۔ بابا خود ہی
یشب کو پسند کرتے تھے، وہ خود ارادہ رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا تو میں نے کہہ دیا کہ یشب ایک اچھا انسان ہے، اس کے ساتھ ارشم بہت خوش رہ سکتی ہے۔ کم سے کم پھپھو کے بیٹے سے تو 1000 گنا اچھا تھا نا یشب؟ اور میں نے اپنی بہن کی بہتری سوچی ہے، وہ ناراضگی سے بول رہی تھی، جبکہ دراب اس دفعہ تھوڑا ہلکا پڑ گیا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ یشب ہر لحاظ سے اس کی پھپھو کے بیٹے سے بہتر تھا، اور وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کے لیے بہتر ہمسفر چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ناراض مت ہو، چلتے ہیں ہم وہاں، لیکن 1 ہفتے سے زیادہ ہم لوگ وہاں نہیں رہیں گے، یاد رکھنا۔ اور پلیز کوشش کرنا کہ جائیداد کے بارے میں کوئی بھی بات نہ ہو۔ میں تو چاہتا ہی نہیں ہوں کہ یشب اس بارے میں سوچے بھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات مت آنے دینا کہ ہم بھائیوں نے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے، ورنہ آج بھی وہ حق رکھتا ہے اس زمین پر قبضہ کرنے کا، کیونکہ وہ زمین اب تک بابا کے نام ہے۔ بے شک ہم نے کاغذات بنوا لیے ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، لیکن بابا کے نام زمین ہونے کی وجہ سے اس پر یشب آج بھی حق رکھتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ ارم نے اس کی باتوں کو اگنور کر دیا تھا، کیونکہ ان سب چیزوں سے اسے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ارم کے آنے پر کسی طرح کا کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ امی کے کہنے کے مطابق فریال نے ارم اور دراب کا کمرہ سیٹ کر دیا تھا، جبکہ ان کے دونوں بچے یہاں آ کر بہت خوش تھے۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ ارم یہاں کیوں آ کر رہ رہی ہے، اس چیز کا مطلب وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ ارم ارشم کو اپنی طرح کرنا چاہتی ہے۔ جس طرح سے ارم نے ان کے گھر کو توڑا تھا، وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ارشم بھی اس کے جیسی ہو جائے۔ ارشم آہستہ آہستہ ان کے گھر کے ماحول کو سمجھ سکتی تھی، ایڈجسٹ ہو سکتی تھی، لیکن ارم کے ہوتے ہوئے شاید ایسا ممکن نہیں تھا۔ ارم کے مطابق اس کی بہن بہت نادان تھی، وہ کسی چیز کی سمجھ نہیں رکھتی تھی، اس لیے اسے اپنی بہن کی ضرورت تھی، اور وہ اس گھر میں رہتے ہوئے اسے یہاں ایڈجسٹ ہونے میں مدد کرنے والی تھی۔ دراب شاید یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے اس کا موڈ کافی خراب تھا، لیکن پھر بھی شاید اپنی بیوی کے فورس کرنے کی وجہ سے وہ یہاں آ گیا تھا۔ ارم کا یہاں آنا کسی کو اچھا تو نہیں لگا تھا، لیکن کسی طرح کا کوئی اعتراض بھی نہیں اٹھایا گیا تھا۔ بے شک وہ لوگ اپنا حصہ لے کر یہ گھر چھوڑ چکے تھے، لیکن پھر بھی دراب اس گھر کا بیٹا تھا، اور پھر دراب کی طرف سے نہ صحیح، ارشم کی طرف سے ارم کے ساتھ اس کا ایک اور گہرا تعلق بن چکا تھا، جسے وہ
ابھی اگنور نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہاں آنا برا نہیں لگا ہوگا۔ وہ دراصل میں بہت پریشان تھی ارشم کے لیے۔ اسے کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور بابا نے اس کی شادی میں اتنی جلد بازی کر دی ہے، تو مجھے لگا کہ مجھے خود ہی یہاں آ جانا چاہیے اپنی بہن کو سنبھالنے کے لیے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں لڑکی کنفیوز ہو جاتی ہے، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ یہاں میں اپنے دونوں بچوں سمیت آئی تھی۔ وہ یہاں اپنے دونوں بچوں سمیت آئی تھی۔ حالانکہ ان کا بیٹا اسکول بھی جاتا تھا، لیکن وہ اس کے اسکول میں بھی 1 ہفتے کی درخواست دے کر آئی تھی، جو بالکل فضول تھا، لیکن وہ اعتراض اٹھانے والے کون ہوتے تھے، اسی لیے تو کبھی بچوں پر انہیں حق تک نہیں جتانے دیا تھا۔ بہت اچھا کیا بیٹا، بے شک اس وقت تمہاری بہن کو تمہاری ضرورت ہے۔ چلو اسی بہانے میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لوں گی، امی نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ دراب شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا۔ جس دن سے اس نے گھر چھوڑا تھا، اس نے کبھی ماں کی خیریت بھی دریافت کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ان کے پاس آ کر رہنا تو دور کی بات تھی۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں کہ میں نے آپ کے بیٹے کو آپ سے دور کر رکھا ہے؟ ارم برا منا گئی تھی۔ ارے نہیں میری بچی، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اب دراب بہت مصروف رہنے لگا ہے۔ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، امی نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا، جبکہ فریال تو ایک طرف ہو کر بیٹھی تھی، جیسے یہاں موجود لوگوں سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو۔ فروا اور فاریہ کے بچے آتے تھے تو وہ چہک اٹھتی تھی۔ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کھیل کود جاری رہتا تھا، لیکن دراب کے دونوں بچے اس کے سامنے کھیل رہے تھے اور وہ ان کی طرف دیکھ تک نہیں رہی تھی، کیونکہ انہیں دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ معصوم بچے تو شاید اپنی پھپھو کے لمس سے بھی واقف نہ تھے، وہ تو خود انجان تھے ان لوگوں سے۔ چلے چھوڑیں ان باتوں کو، یہ بتائیے کہ ارشم کدھر ہے؟ کہیں باہر گئی ہوئی ہے کیا؟ ارشم کو گھر پر نہ پا کر وہ پوچھنے لگی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، اوپر ہے اپنے کمرے میں یشب کے پاس، انہوں نے بتایا تھا۔ چلے میں مل کے آتی ہوں اس سے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ رہنے دو اسے یشب کے پاس، ڈسٹرب نیچے آ جائے گی تو مل لینا۔ ڈسٹرب نہ کرو، نیچے آ جائے گی تو مل لینا اس سے، دراب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے منع کرنے پر وہ اوپر نہیں گئی تھی، ہاں لیکن اسے غصہ بہت آیا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، جب وہ آئے گی میں تب اس سے مل لوں گی۔ فریال پلیز میری تھوڑی سی ہیلپ کر دو، دیکھو زین نے کپڑے گندے کر دیے ہیں، چینج کروا دو۔ وہ اب فریال کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ سوری بھابھی، زین مجھ سے انجان ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ مجھ سے کپڑے چینج کروانا چاہے گا، وہ نرمی سے کہتی اٹھ کر جانے لگی تھی۔ اس نے گھور کر دراب کو دیکھا تھا
جیسے انکار فریال نے نہیں بلکہ دراب نے کیا ہو۔ تم خود چینج کرواؤ۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، زین اس سے واقف نہیں ہے، وہ کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ فریال کا یہ انکار اس کے منہ پر نہیں، اس کی ایگو پر لگا تھا۔ فریال، فروا اور فاریہ کے بچوں سے وہ کتنی محبت کرتی تھی اور اپنے بھتیجے کو اگنور کر گئی تھی۔ مینا کہتی تھی کہ آپ کے بچوں سے اس گھر میں کوئی پیار نہیں کرتا۔ اب دیکھ لیا نا، سکون مل گیا ہوگا۔ کس طرح منہ پر انکار مار کر چلی گئی وہ۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ چلو بچے اپنی پھپھو دادی سے اٹیچ ہو جائیں گے، کچھ وقت کے لیے انہیں بھی خوشی ملے گی کہ ان کے بیٹے کی اولاد ان کے گھر پر موجود ہے، لیکن اتنے برے طریقے سے اس نے میرے بیٹے کے کپڑے چینج کرنے سے انکار کر دیا۔ اب آپ نے دیکھا نا، یہ لوگ مجھ سے نہیں میرے بچوں سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ وہ اندر بیٹھی رو رہی تھی اور دراب اس کا رونے دھونے والا ڈرامہ دیکھتا خاصا عاجز آ چکا تھا۔ بس کر دو، اور کتنا رونا دھونا کرنا ہے تم نے؟ بچوں سے بچے واقف تک نہیں ہیں۔ فریال تو کس طرح سے اس کے ساتھ فری ہوگی، اور تم جانتی ہو زین کتنا ضدی ہے، فضول میں بدتمیزی کرتا ہے۔ ضرورت نہیں ہے میری بہنوں کے سامنے اپنی تربیت شو کرنے کی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں اپنے بیٹے کی تربیت ٹھیک سے نہیں کر رہی ہوں؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ یہ سوال مجھ سے نہیں، خود سے پوچھو۔ زین 6 سال کا ہو چکا ہے، اسے ابھی تک تم کی تمیز نہیں ہے۔ تمہیں اپنے فیشن سے فرصت ملے تو بچوں پر فوکس کرو، یہاں پر آ گئی ہو اپنی بہن کو ایڈجسٹ کروانے کے لیے، اور اپنے بچوں کا ہوش تک نہیں ہے تمہیں۔ وہ بے حد کم آواز میں بول رہا تھا تاکہ باہر کوئی بھی اس کی بات کو نہ سنے۔ اس کی بات ٹھیک تھی۔ یہ بات تو سب نے ہی نوٹ کی تھی کہ زین کتنا بدتمیز بچہ ہے۔ سب کچھ مجھ پر فرض ہے دراب، آپ کا بھی کچھ فرض ہے۔ سارا دن ان بچوں کے ساتھ سر کھپاتی ہوں، اب یہ بچے میری نہیں سنتے تو میں کیا کروں؟ آپ تو سارا الزام ہی اٹھا کر میرے سر لگا دیتے ہیں۔ ساری ذمہ داری تو ماں کی ہے نا، باپ تو دودھ کا دھلا ہوتا ہے۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی، کہہ کر کمرے سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ دراب صرف سر چٹک کر رہ گیا تھا۔ اس عورت کے ساتھ نباہ کرتے 8 سال ہو چکے تھے۔ یہ کوئی آج پہلی دفعہ تو ہوا نہیں تھا کہ وہ اس کی باتوں کا کوئی اثر لیتا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیڈ پر تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، جبکہ یشب بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، میں سو گئی تھی۔ وہ جیسے شاکڈ کی کیفیت میں تھی۔ اس کے اچانک اٹھ کر بیٹھنے پر یشب دلکشی سے مسکرایا تھا۔ ہاں جانم، تم سو گئی تھی، میں نے تمہیں اپنی باہوں میں لیا تھا اور میرے سینے پر سر رکھ کر تم نیند میں اتر گئی۔ ویسے یہ کون سا طریقہ ہے سونے کا؟ وہ مسکراہٹ دبائے اس سے پوچھ رہا تھا۔ یشب، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی اور میں کب سو رہی تھی۔ اندھیرا ہو گیا۔ میں کب سے سو رہی ہوں، اندھیرا ہو گیا، وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ یشب اس کی پریشانی کو انجوائے کر رہا تھا۔
اندھیرا، رات کے 11 بج رہے ہیں۔ وہ بولا تو اس کا منہ کھل گیا۔ کیا؟ میری آنکھ لگ گئی۔ میں کب سے سو رہی ہوں، اندھیرا ہو گیا کیا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ یشب اس کی پریشانی کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ اندھیرا، رات کے 11 بج رہے ہیں، وہ بولا تو اس کا منہ کھل گیا۔ کیا؟ رات کے 11 بج گئے؟ اللہ، باہر سب لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ مزید پریشان ہونے لگی۔ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اندر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے رومانٹک مومنٹس انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے رخسار پر اپنی گھنی مونچھوں کو رگڑتے اسے کنفیوز کرنے لگا، جبکہ اس کے اس طرح سے پاس آنے پر وہ سانس روک گئی تھی۔ سانس لیتی رہا کرو، کیونکہ سانسیں روکنے کے لیے میں ہوں نا۔ خود پر ظلم مت کیا کرو۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتا رومانٹک انداز میں بولا تھا۔ یشب، 11 بج گئے، امی نے کہا تھا سسرال میں یہ نیندیں نہیں چلیں گی، اس طرح کی نخرے سانس نہیں اٹھاتی۔ وہ اپنی گردن پر اس کے لبوں کا لمس بکھرتا محسوس کر کے بے حد معصومیت سے بولی تھی۔ یشب کو اس کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ساس ایسے نخرے اٹھا لیتی ہے، ڈونٹ وری۔ وہ اس کی گردن سے منہ نکالتا آنکھ دبا کر بولا۔ سچی؟ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے پیچھے ہٹاتے بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل سچ، میری امی تمہارے اس طرح کے نخرے اٹھا لیں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اس وقت 11 نہیں بلکہ 7 بج رہے ہیں، مذاق کر رہا تھا۔ اب کی دفعہ اس نے صحیح وقت بتایا تھا۔ ہاں، آپ نے جھوٹ بولا مجھ سے۔ کتنے گندے ہیں آپ، میں نے یقین کر لیا تھا۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ اتنی دیر کمرے میں رہنے پر پتہ نہیں فریال آپی اور مامی کیا سوچ رہی ہوں گی۔ وہ سکون کا سانس لیتے ہوئے بولی۔ ویسے تم 4:30 بجے اس کمرے میں آئی تھی، یعنی کہ تم 2.5 گھنٹے سے یہاں پر ہو۔ یہ بھی وقت سوچنے کے لیے بہت ہے۔ وہ اس کے چہرے پر سکون دیکھتے ہوئے اسے تنگ کرنے لگا۔ کیا میں 2.5 گھنٹے سے سو رہی ہوں؟ وہ ایک دفعہ پھر سے نروس ہونے لگی۔ ہاں بالکل، تم 2.5 گھنٹے سے سو رہی تھی یہاں، اور میں اپنے جذبات 2.5 گھنٹے سے سنبھال کر بیٹھا ہوں۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اس سے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ جو اپنے بالوں کا جوڑا باندھ رہی تھی، اس کی بے ساختہ حرکت پر بال چھوڑتی اس کے سینے پہ اپنے ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آپ اپنے یہ جذبات سنبھال کر رکھیں، مجھے بھوک لگی ہے، وہ بولی تو یشب کو کان لگا کر اس کی بات سننی پڑی تھی۔ یشب کو سمجھ نہیں آتا تھا وہ یوں مناتی کیوں تھی۔ یار آج تو بتا ہی دو، تمہارا والیوم بٹن کدھر ہے؟ میں تنگ آ گیا ہوں تمہاری منمناہٹ سے۔ اس کے ہاتھ بے باکی سے اس کی کمر پر گردش کر رہے تھے، جبکہ سوال کرتے ہوئے اس کی مونچھوں کی چبھن اپنے گالوں پر محسوس کر کے وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ بھوک لگی ہے؟ اس کے ہاتھوں کو بے باکی سے اپنی کمر پر گردش کرتے محسوس کرتی وہ اسے بتانے لگی تھی۔ چلو نیچے کھانا کھانے چلتے ہیں، اور ٹھیک سے کھانا کھانا، بھوکے پیٹ مجھے جھیل نہیں پاؤ گی۔ وہ اچانک اس کے لبوں کو قید کرتا شدت سے لمحے میں اسے بے حال کر گیا تھا۔ اس کا انداز اتنا شدت سے بھرپور تھا کہ اس نے جیسے ہی اسے چھوڑا وہ بیڈ پر جا گری تھی۔ اس کے گرنے پر وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔
بہت برا حال ہے تمہارا۔ لڑکی، تم پر ظلم ہوا ہے، تم سچ میں شادی کے لائق نہیں تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اسے بیڈ سے نیچے کھڑا کر گیا تھا۔ کھانا ٹھیک سے کھانا، میں اس طرح کی نازکی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کے رخسار پر اپنے لبوں سے گلاب کھلاتا اس کا ہاتھ پکڑے نیچے کی طرف لے جانے لگا تھا، جبکہ وہ سرخ چہرہ لیے شرم سے بے حال ہوتی اس کے بازو کے ساتھ لگی نیچے جا رہی تھی۔ یہ شب کی بے باکیاں اور جسارتیں اسے لمحے میں بے حال کر دیتی تھی۔ اس انسان کے ساتھ گزارا کافی مشکل تھا۔ شکر ہے دلہا اور دلہن صاحبہ نیچے تو آئے، ورنہ تو مجھے لگا تھا کہ اب تم لوگوں سے صبح ہی ملاقات ہوگی۔ وہ دونوں نیچے آئے تو سب سے پہلے ان کا ٹاکرا ارم سے ہی ہوا تھا۔ یشب نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ تو خوشی خوشی اپنی بہن سے مل رہی تھی۔ ابھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ آ گئی ہیں، پتہ ہوتا تو میں آ جاتی۔ وہ میری آنکھ لگ گئی تھی، میں کب سوئی مجھے خود ہی احساس نہیں ہوا۔ اب جاگی تو یشب نے بتایا کہ شام ہو چکی ہے۔ وہ اسے تفصیل بتا رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سنتے ہوئے وہ اسے لے کر وہیں باہر آ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ یشن کچن کی طرف چلا گیا تھا، جہاں فریال اکیلے کھڑی تھی۔ یہ تم نے کیا کروا لیا؟ تم نے ناک سلائی کروایا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے پر کب سے کچھ الگ محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کی نگاہ اس کی ناک پر نہیں ٹھہری تھی، لیکن اب ٹھہر چکی تھی۔ وہ یشب مجھے صبح اپنے ساتھ لے کر گئے تھے گفٹ دلوانے کے لیے، تو انہوں نے مجھے یہ دلوایا ہے۔ وہ اسے بتا رہی تھی، جبکہ وہ زبردستی ناک چڑھوانے والی بات کو چھپا گئی تھی۔ کیا یشب نے تمہیں یہ سستا سا گفٹ دیا ہے، وہ بھی شادی کا؟ آئی کانٹ بلیو! اور تم نے ایکسیپٹ کر لیا؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تھا؟ ایک تو تم نے اپنا ناک تک چھتوا دیا، اور اس نے تمہیں یہ سستا سا گفٹ دے دیا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں آپی، انہوں نے مجھے صرف یہ گفٹ نہیں دیا، لاکٹ بھی دیا ہے، لیکن انہیں یہ پسند ہے تو انہوں نے مجھے یہ بھی دلوایا ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں یہ بھی پہنوں۔ یہ چیز انہیں اٹریکٹ کرتی ہے۔ حالانکہ میں نے اپنی پسند کا گفٹ لیا ہے ان سے، میں آپ کو دکھاؤں گی، وہ بہت خوبصورت لاکٹ ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ارم کو کچھ سکون ملا تھا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، مجھے لگا کہ اس نے تمہیں اسی پر ٹرہا دیا ہے۔ تم نے ناک اس کی خواہش پر چتوائی ہے تو یہ بات اس کو یاد دلواتی رہنا۔ وہ جیسے کوئی رول بتا رہی تھی۔ ارشم کو سمجھ تو نہیں آیا، لیکن اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ آنی کا جانو کیوں رو رہا ہے؟ وہ زیان کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس آتی اس کے گال چومنے لگی تھی۔ زیان اور زین دونوں ہی بچے اپنی خالہ سے بہت زیادہ اٹیچڈ تھے۔ نیند آ رہی ہے اسے، میں اس کے لیے دودھ بنانے جا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو بہت رو رہا ہے، آپ اسے سنبھالیں، میں دودھ بنا کے لے آتی ہوں۔ وہ اس کے قریب سے دودھ کا ڈبہ اٹھاتے ہوئے زیان کی فیڈر بھی اٹھا چکی تھی۔ ہاں جاؤ جلدی بنا کے لاؤ، اس نے رو رو کر میری حالت خراب کر رکھی ہے۔ وہ اسے چپ کرواتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا کر کچن کی طرف چلی گئی تھی، جہاں تھوڑی دیر پہلے یشب گیا تھا۔
یہ کیا ہو رہا ہے یہاں کچن میں؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس آپ کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ اور ایک اور بات بھائی، آج مہمانوں کو کھانا میں نے دے دیا ہے، لیکن روز میں نہیں دوں گی۔ یہاں آئے اپنی مرضی سے ہیں، جائیں بھی اپنی مرضی سے۔ میرے لیے یہ لوگ اتنی اہمیت نہیں رکھتے کہ میں ان کے لیے شاہی کھانے بنا کر انہیں پیش کروں گی۔ وہ کھانا گرم کرتے ہوئے کافی غصے سے بولی۔ بالکل صحیح، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کا بھی کوئی بھی کام کرنے کی۔ جو یہاں رہے گا وہ اپنا کام خود کر لے گا، تم بس میرا کام کرو۔ مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے۔ وہ مزے سے وہیں بیٹھے سلاد کی پلیٹ سے کھیرا کھانے لگا جب ارشم اندر داخل ہوئی۔ ارے ارشم، تمہیں بھوک لگی ہوگی، بس میں ابھی کھانا لگانے لگی ہوں۔ دن میں بھی اتنا سا کھانا کھایا تھا اس نے، فریال نے یشب کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ نہیں، میں نے تو پورا کھانا کھایا تھا، وہ اندر آتے ہوئے بولی، جبکہ دودھ بنانے کے لیے اسے کسی برتن کی تلاش تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ اسے برتن نکالتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں زیان کا دودھ بنانے لگی ہوں، وہ بہت زیادہ رو رہا ہے، آپی سے بھی سنبھل نہیں رہا، میں نے سوچا میں اس کو دودھ بنا دیتی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کیوں دودھ بناؤ گی؟ تم کیا اس کی نوکرانی ہو؟ بلکہ کیا ملازمہ لگی ہو یہاں کی؟ شادی کے دوسرے ہی دن تم سے یہاں کام کروایا جائے گا؟ وہ کافی غصے سے بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ میرا بھانجا ہے، آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور میں اس کا دودھ کوئی پہلی دفعہ نہیں بنا رہی ہوں، آپ ہی جب بھی گھر آتی ہیں اس کا دودھ میں خود بناتی ہوں، وہ پریشانی سے کہنے لگی جب وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر گیا تھا۔ فریال بھی جلدی سے چولہا بند کرتی باہر کو بھاگی تھی، جبکہ وہ سیدھا اسی لیے ارم کے پاس آ چکا تھا، جو اپنے چھوٹے 1 سالہ بیٹے کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھابھی جی، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میری بیوی کے ہاتھوں کی مہندی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، تو میری امی کے مطابق یہ کوئی کام ابھی نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات، آپ یہاں اپنی مرضی سے رہنے آئے ہیں، کسی نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا تھا یہاں رہنے کے لیے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے اور اپنے بچوں کے کام خود کریں۔ میری ماں، بہنیں یا بیوی کسی کی ملازمہ نہیں ہے جو آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کریں گی۔ آپ یہاں خود اپنی مرضی سے رہنے آئے ہیں، تو آپ نے باقی سب کچھ بھی اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آج مہمان سمجھ کر فریال نے آپ کا کام کر دیا ہے، لیکن ارشم میری بہن ہے یشب، اور یہ سب کچھ وہ پہلی دفعہ نہیں کر رہی۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ میری بیوی ہے، آپ کی بہن، یہ اپنے مائکے میں تھی، اور مائکے میں آپ جو چاہیں اس سے کروا سکتے ہیں، لیکن فی الحال وہ اپنے گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، تو آپ خود کو تھوڑی سی زحمت دیتے ہوئے اپنے بچوں کا کام کر لیجئے گا۔ یہ شب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چپ! خبردار جو ایک لفظ بھی نکالا، میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا، اور بہتر ہوگا کہ یہاں کوئی بھی تماشا نہ کیا جائے۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں۔ یہاں سے جاتے ہوئے غالباً آپ نے کہا تھا کہ زندگی میں کبھی یہاں قدم رکھنا آپ کی خواہش ہے۔ میری بہن کو میری ضرورت تھی یشب، ورنہ میں یہاں کبھی نہیں آتی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو یشب کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیوں؟ کیا آپ کے خاندانوں میں جب بھی کوئی لڑکی بیاہی جاتی ہے تو بہن کو فری میں ساتھ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ضرورت پوری کر سکے؟ دیکھیں نا،
آپ کے خاندان میں ہر لڑکی کو خود ہی اپنا آپ سنبھالنا ہوتا ہے، تو یہ بھی سنبھال لے گی۔ ہاں، لیکن آپ کے رہتے ہوئے شاید اسے مشکل پیش آئے گی۔ خیر، میں کوئی فضول بحث نہیں کرنا چاہتا، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ باقی یہ ساری باتیں ڈراب بھائی کو آپ اپنے طریقے سے بتا دیجیے گا، جس طرح پہلے بتاتی تھی، کیونکہ وہ کیا ہے نا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی بات کہتا ارشم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر کی طرف لے جانے لگا تھا۔ کھانا اوپر دے جانا فریال بچے، وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے واک آؤٹ کر چکا تھا، جبکہ ارم حیران رہ گئی تھی۔ یشب، یہ کیا طریقہ تھا؟ آپ میری بہن کی انسلٹ کر رہے تھے نیچے، اور یہاں میرے لیے آئی ہے میری ہیلپ کے لیے، آپ سے بے عزتی کروانے نہیں۔ شادی پر بھی آپ نے جگہ جگہ انہیں ذلیل کیا، اور اب بھی میرے سامنے اس عورت کی کوئی بات مت کرنا ارشم۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میں اپنے اس رویے کی کسی بھی طرح کی کوئی صفائی پیش کروں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ میری بہن ہے، میرے لیے یہاں آئی ہے۔ ایک دم چپ، آواز نہیں آنی چاہیے مجھے تمہاری۔ اس معاملے میں جتنا ہو سکے اتنا خاموش رہو۔ فضول میں میرے ساتھ بحث مت کرنا اس ٹاپک پر، بلکہ بحث کیا کرنا، میں اس ٹاپک پر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی تم اس ٹاپک پر میرے سامنے کوئی بات کرو گی۔ تمہیں اپنی بہن کے طور طریقے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت تو خود کبھی رشتوں کو سمجھ نہیں پائی ہے، اور تمہیں بھی نہیں سمجھنے دے گی، اس لیے بہتر ہے کہ جتنا ہو سکے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ فریال نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا ٹرے تھا۔ آؤ فریال، کھانا لے آؤ، اور بیٹھو، تم بھی کھانا کھا لو۔ وہ اس سے کہتے ہوئے فریال سے کھانا سامنے ٹیبل پر رکھوا چکا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا، وہ ناراضگی سے چہرہ پھیر گئی تھی۔ ارشم، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے صبح سے بھی کچھ نہیں کھایا، دن میں بھی صرف 2 نوالے لیے تھے، اور وہ بھی مشکل سے۔ اب تو ٹھیک سے کھانا کھا لو یار، اس طرح بیمار پڑ جاؤ گی تم۔ فریال کو اس کی فکر ہوئی۔ میں اسے کھانا کھلا لوں گا، تم جاؤ فریال، آرام کرو، بہت وقت ہو گیا ہے۔ کھانے کے بعد آتا ہوں امی کو میڈیسن دینے، وہ اسے جانے کا کہتے ہوئے بولا تو فریال ہاں میں سر ہلاتی خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ اب بھی ناراضگی سے چہرہ پھیرے کھڑی تھی، اور اس کا ارادہ یوں ہی کھڑے رہنے کا تھا جب اچانک وہ اس کے بازو کو پکڑ کر اسے صوفے پر دھکیل چکا تھا۔ مجھے اس طرح کے نخرے اٹھانے نہیں آتے جس طرح کے میرا بھائی تمہاری بہن کے اٹھاتا رہا ہے، تو اپنی بہن کے دماغ سے چلنا چھوڑ دو ارشم، اور اپنی بہن کے کانوں سے بھی یہ بات نکال دو کہ یشب اور دراب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر مجھے کوئی بات اچھی لگے تو میں سر پر بھی بٹھا لیتا ہوں، اور اگر مجھے کسی کی کوئی بات بری لگے تو سر سے اتارنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگاتا۔ وہ ہاتھ سے نوالے بناتا اسے زبردستی کھانا کھلانے لگا تھا، جبکہ وہ اس کے انداز پر سہم سی گئی تھی۔ ٹھیک سے کھانا کھاؤ ارشم، مجھے مجبور مت کرو کہ میں شادی کے دوسرے ہی دن تم پر سختی کروں۔ تمہاری بہن بے شک تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے، تمہاری بہتری چاہتی ہے، لیکن وہ تمہارے لیے کچھ بہتر کر نہیں رہی ہے یہاں، بلکہ تمہارے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے جو آگے جا کر تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا اسے کھلائے جا رہا تھا۔ تم نے خود ہی یہاں ایڈجسٹ ہونا ہے، کوئی تمہیں یہاں آ کر ایڈجسٹ نہیں کرے گا۔ تم نے یہاں کا ماحول سمجھنا ہے، اپنی ساس کو سمجھنا ہے، نند کو سمجھنا ہے،
اور مجھے بھی سمجھنا ہے۔ تمہاری بہن جو خود یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکی وہ تمہیں کیسے کرے گی؟ اس بات کو سوچتے ہوئے تم نے کیا کرنا ہے یہ فیصلہ اب تم کرو گی۔ وہ اسے مسلسل نوالے بنائے کھلاتا، اسے بے حد نرمی سے سمجھا رہا تھا، اور اب وہ اس سے کوئی امید بھی رکھتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اس چیز پر کچھ نہ کچھ ضرور کرے۔ سو گائز، یہ تھے آپ لوگوں کی آج کے ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ٹائٹو کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔